ایک خطبے میں آپ نے فرمایا کہ رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ برکت والا مہینہ ہے۔ قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اور یہ کہا کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، تمام روزے داروں کو اور ایمان والوں کو، کہ رمضان ایک برکت والا مہینہ ہے، اور یہ برکتیں نہ صرف جو ہے جسمانی صحت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، بلکہ مال میں بھی برکت، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس میں اس کی تاکید ہے کہ ہر مومن اس کی خواہش رکھے کہ وہ صدقہ و زکوٰۃ کے ساتھ ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلائے، ایک دوسرے کو افطار کرائے۔ تو ایک دوسرے کو جب آدمی کھانا کھلاتا ہے، افطار کراتا ہے، تو اس کی دعا بھی ملتی ہے، تو یہ برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے تھے۔ جیسے ہر آدمی کسی بڑے کام کی تیاری کرتا ہے، اسی طرح آپ بھی تیاری کرتے تھے، اور وہ تیاری دینی لحاظ سے ہونی چاہیے۔ آپ تو رسول تھے، آخری رسول تھے، لیکن آپ رمضان کے اوقات کو جس طرح استعمال کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات کو ٹھیک کریں۔ مثال کے طور پر ہمارا وقت جو ہے رات کا، رمضان کے چاند نکلنے سے ہی رات کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ رات رمضان کی ہوتی ہے۔ تو اس رات میں جو رات کے اوقات ہیں، ان میں 3 کام خاص طور پر کرنے کے ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو، رات کی آمد ہو شام کا، تو افطار کر لیا جائے، اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے عشاء کی نماز کے ساتھ، تو مزید اللہ کی طرف سے الآخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنتیں عطا کی گئیں، ان میں تراویح کی ایک نماز بھی ہے، جو عام طور پر 20 رکعت زیادہ بہتر ہے پڑھنا، جیسا کہ علماء احناف کہتے ہیں۔ اور اس میں قرآن کو، جو علم کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، پورے قرآن کو رمضان کی راتوں میں ایک بار سننا چاہیے۔ تو رات کا یہ عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں صحابہ جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا، اس کو یاد کر کے وہ ضرور رات کو تراویح میں سناتے تھے، اور دوسرے صحابہ سنتے تھے۔ اور اس کو صحابہ کے سننے سنانے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اس کو سمجھتے بھی تھے۔ ظاہر ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں قرآن سمجھنے والے بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، ایک چھوٹی تعداد میں ہے، 1% ہوں گے یا اس سے بھی کم، ان کو چاہیے کہ وہ دن میں تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ترجمے کو۔ الحمدللہ ہندوستان میں بھی قرآن کے ترجمے ہر یہاں کی ریاستی زبان میں موجود ہیں، تو جو جس زبان میں قرآن کے ترجمے کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ ویب سائٹ پر بھی ہے، جو ہے لوگ موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ ایپ کر کے قرآن کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، ترجمے بھی سن سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی کہ قرآن کو سمجھنے کی اس مہینے میں ایک لائحہ عمل بنایا جائے کہ پورا قرآن ہماری نگاہوں سے اس طرح گزرے کہ سرسری طور پر ہی صحیح ہم قرآن کے ترجمے کو پورا پڑھ لیں، اور ایک بار نہیں، کم سے کم جو لوگ قرآن کو
ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میری اپیل ہوگی، گزارش ہوگی ان سے کہ وہ 3 بار اس ترجمے کو ضرور پڑھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ ان کے ذہن میں آ جائے گا. اور قرآن چونکہ رمضان ہی میں نازل ہوا تھا، اس لیے رمضان کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو برکتیں ہیں، وہ قرآن کے سمجھنے میں فائدہ مند دیتی ہیں. تیسری چیز ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو کام کے دن ہیں وہ صحابہ سے لے کر اب تک کام والے کام کرتے رہتے ہیں. اس لیے رمضان کے دنوں کو بھی اگر کوئی ملازمت میں ہے تو وہ پوری ملازمت کے اوقات کو استعمال کرے. یہ نہیں کہ ہم روزہ ہیں، ہم نے 1 گھنٹہ کی چھٹی کر دی تو ظاہر ہے اس روزے کا مقصد جو ہے تقویٰ، وہ حاصل نہیں ہو. روزے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مقصد ہے ایمان والوں میں یہ خوبی پیدا کرنا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ شعور ان کے اندر آ جائے اور عملی طور پر اس کو برتنے والے وہ بن جائیں. اسی لیے روزے داروں کو کہا گیا کہ بھئی تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو. زبان سے جس طرح کھانے پینے سے دن کے اوقات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر زبان سے اگر کوئی لغو بات نکالی جائے، جھوٹ بولا جائے، کسی پر تہمت لگائی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، تو بھی روزہ اللہ کے نزدیک مقبولیت سے دور رہ جاتا ہے. تو ایک ہے ظاہری طور پر روزے کا ٹوٹنا اور دوسرا ہے باطنی طور پر مقبولیت سے دور ہونا. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں کہ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ ہم ظاہری طور پر بھی روزے دار رہیں اور باطنی طور پر بھی ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک قبول. روزے سے ایک تیسری خوبی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری جو صفت ہے کھانے پینے کی، وہ جب دن کے اوقات میں محدود ہوتی ہے تو انسان اپنے جیسے دوسرے غریبوں کے اوپر بھی نگاہ ڈالتا ہے. اور یہی حق ہے کہ ہر روز جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی غریب کو ہم روزے میں شریک کریں اور روزے دار کو افطار کرائیں. چاہے مسجدوں میں اجتماعی افطار کا نظم ہو یا گھروں میں پاس پڑوس کے لوگوں کو تک روزے کھولنے والی چیزیں، افطار والی چیزیں بھیج پر ہو. ہماری گزارش ہوگی کہ ہر گھر میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جماعت کے ساتھ جن مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، خاص طور پر شہر کی جو بڑی مسجدیں ہیں، ان میں کسی نہ کسی ایک شخص کا اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہنا 10 دنوں ضروری ہے. ضروری کا مطلب سنت مؤکدہ ہے. اگر ایک آدمی بھی رہ گیا تو شہر کی اگر چھوٹی مسجدوں میں لوگ نہ بھی رہیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے. اور اس کا مقصد ہے کہ جو شب قدر ہے اور رمضان کی یہ جو 10 راتیں ہیں، اس میں یہ شخص جو ہے اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے. اور خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں دن اور رات مسجد میں رہے. شب قدر تو رات ہی کو ہے، اور وہ رات جو ہے 21ویں شب کو ہو سکتی ہے، 23ویں کی ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے. یعنی حدیث میں کہا گیا ہے کہ اخیر عشرے کی جو 10 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو. ایک خاص بات یہ ہے کہ شب قدر جو ہے آتی ہے تو وہ مغرب سے لے کر صبح کے فجر تک، صبح صادق تک اس کا وقت ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جو اس بات پر یقین رکھتا ہے روزے کی حالت میں دن میں اس نے گزارے، اور اگر اس نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس کو شب قدر کا عبادت کی حالت میں کچھ حصہ ضرور میسر ہو جاتا ہے. اور تہجد میں جو ہم لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کی برکت سے 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک
جس کو جتنا میسر ہو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لے، تو یہ برکت بھی تہجد کی حاصل ہو جائے گی۔ اور حدیث میں تہجد کے بڑے فضائل آئے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔